السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کربلا کے بعد سرائے شہداء کہ جنہیں نیزوں پر چڑھا کے کوفہ و شام کی منزلوں سے گزارا گیا اور دربار یزید میں لا کر پیش کیا گیا، ان کے دفن کے سلسلے میں کہ کب اور کہاں دفن کیے گئے، تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں نقل شدہ اقوال کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ البتہ مقبول ترین اور مشہور ترین قول شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد سرائے مبارک شہداء کے بدن سے ملحق ہوئے اور کربلا میں مدفون ہیں۔ ہم اس مقام پر تفصیلی آگاہی کے لیے ان اقوال کو ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کے کہنے کے مطابق شیعہ علماء کے نزدیک مشہور ترین قول یہی ہے۔ شیخ صدوق نے بھی اس سلسلے میں اپنی کتاب اعمالی میں نقل کیا ہے کہ شہداء کے سرائے مبارک کربلا میں ان کے جسموں سے ملحق کر دیے گئے، البتہ کیفیت الحاق کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسا کہ سید بن طاؤس کہتے ہیں، کہ یہ کام مشیت الہی سے انجام پایا ہے، یعنی خدا نے اپنی قدرت سے معجزے کے طور پر شہداء کے سروں کو ان کے مبارک جسموں سے ملحق فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کسی طرح کی چوں چڑھا کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ اس سلسلے پر بحث اور مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کچھ اس طرح کہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خود شام سے رہائی کے بعد اربعین کے روز یا کسی اور دن ان سروں کو کربلا لا کر ان کے جسموں کے کنارے دفن فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان سروں کو ان کے بدن سے ملحق کر کے دفن کیا ہے یا ذریح سے قریب ان کی قبر سے ملا کر دفن کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں دقیق کوئی جانکاری نہیں ملتی، اور یہاں پر بھی سید ابن طاؤس چوں چڑھا کرنے سے نہیں فرمائی ہے، یعنی کہ منع فرمایا ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی چوں چڑھا یعنی بحث و مباحثہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 دن تک سروں کو دروازہ دمشق پر لٹکانے کے بعد کسی حکومتی گنج خانے میں رکھ دیا گیا، اور یہ سرائے مبارک سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک وہیں پر تھے۔ پھر اس نے ان سروں کو باہر نکالا اور ان کو کفن کرنے کے بعد دمشق کے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے ان سروں کو قبرستان سے نکلوایا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کیا کیا اور کہاں دفن کیا۔ البتہ چونکہ عمر بن عبد العزیز ظاہری طور پر شریعت کا پابند تھا، لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اس نے ان سروں کو دفن کے لیے کربلا بھجوا دیا ہوگا۔ اہل سنت کے بعض علماء جیسے شراوی، شبرنجی اور ثبت بن خویزی بھی اجمالا اس بات کے قائل ہیں کہ شہداء کے سروں کو کربلا میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی کی عبارت اور روایتوں کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں دفن ہے۔ جملہ روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہمراہ نجف میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے جد حضرت علی علیہ السلام پر سلام بھیجا، اور امام حسین علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا سر مبارک نجف میں دفن ہے۔ دوسری روایتیں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں، یہاں تک کہ شیعہ زیارت کی کتابوں میں بھی امام علی علیہ السلام کی قبر کے نزدیک ان کی زیارت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت بھی نقل ہوئی ہے۔ نیز روایت میں وارد ہوا ہے کہ یہ سرائے مبارک ایک مدت تک دمشق میں تھے، پھر کوفہ ابن زیاد کے پاس پلٹا دیے گئے، اور ابن زیاد نے شورش و احتجاج کے خوف سے انہیں کوفہ سے خارج کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے نزدیک دفن کر دیا۔ البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں ایک اشکال واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبر حضرت علی علیہ السلام چھٹے امام کے زمانے تک لوگوں پر مخفی تھی۔
ثبت بن جوزی نے یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرو ابن حریث مخدومی نے ابن زیاد سے سرحائے مبارک کو لے کر غسل اور کفن کر کے اپنے گھر میں ہی دفن کر دیا۔ یہ قول طبقات الکبری کے مصنف ابن سعد کا ہے اور وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو حاکم مدینہ عمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے غسل اور کفن کر کے قبرستان بقیع میں قبر شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نزدیک دفن کر دیا۔ اس نظریے کو بعض اہل سنت علماء نے قبول کیا ہے، جیسے خوارزمی نے مقتل الحسین میں اور ابن عماد حنبلی نے شذرات الذہب میں اسے نقل کیا ہے۔ اشکال سب سے بڑا اشکال اس نظریے پر یہ ہے کہ قبر حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھی اور آج بھی بقیع میں بی بی کی قبر کا ہونا ثابت اور قطعی نہیں ہے۔ زیادہ تر اہل سنت قائل ہیں کہ سرحائے مبارک کو شام میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ البتہ مقام دفن کے سلسلے میں اس قول کے قائلین کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ سرحائے شہداء دروازہ فرادیس کے کنارے دفن کیے گئے ہیں کہ جہاں بعد میں مسجد الراس تعمیر کرائی گئی۔ بعض کہتے ہیں مسجد جامعہ اموی کے کنارے ایک باغ میں دفن ہیں، بعض دارالعمارہ کہتے ہیں تو بعض دمشق کے کسی قبرستان کا نام لیتے ہیں اور بعض دروازہ طومہ کے کنارے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں فرات کے کنارے رقہ نامی ایک شہر تھا۔ یزید نے سرحائے شہداء کو وہاں آل ابی محیط کے لیے بھیجا۔ اس زمانے کے عثمانی خاندان کے لوگ جو اس شہر میں ساکن تھے، ان لوگوں نے ایک گھر میں ان سروں کو دفن کیا جہاں بعد میں مسجد تعمیر کرائی گئی۔ بعض روایات میں کہتے ہیں کہ فاطمی خلفاء جو اسماعیلی شیعہ مذہب کے پیرو تھے، جو چوتھی صدی کے آخر سے ساتویں صدی کے آغاز تک مصر میں حکمرانی کر رہے تھے، شام کے دروازہ فرادیس سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اسقلان لے گئے اور پھر وہاں سے قاہرہ منتقل کیا اور وہاں دفن کر دیا۔ پھر 5ویں صدی ہجری کے بعد اس مقام پر تاج الحسین نام کا مقبرہ بنوایا گیا۔ مقریزی لکھتے ہیں کہ اسقلان سے قاہرہ امام علیہ السلام کے سر مبارک کو سنہ 548 ہجری قمری میں منتقل کیا گیا۔ نیز وہ لکھتے ہیں کہ اسقلان سے جب سر مبارک کو باہر لایا گیا تو دیکھا کہ ابھی تک خون تر و تازہ تھا اور سوکھا نہیں تھا اور مشک جیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ معاصر علماء میں سے علامہ سید محسن امین عاملی لکھتے ہیں مصر میں مقام دفن پر بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے اور اس کے بغل میں ایک عظیم مسجد بھی تعمیر ہے۔ سنہ 1321 ہجری میں میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں نے اس مقام کی زیارت کی اور دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کا کافی مجمع وہاں اکٹھا ہے۔ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، تذرع و زاری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ کوئی سر ضرور اسقلان لایا گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ سر امام حسین علیہ السلام کا تھا یا کسی اور کا، اس میں شک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک مشہور و مقبول قول یہ ہے کہ وہ سرحائے شہداء کربلا میں دفن ہیں اور اہل سنت کے علماء کی اکثریت قائل ہے کہ سرحائے شہداء شام میں دفن ہیں۔ لیکن اس بات کی جو روایات میں تصدیق ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ بہت سی روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ صحیح کس جگہ پہ ہے، وہ کربلا میں ہے یا شام میں ہے یا نجف میں ہے۔ تو اس بارے میں بہت سی روایات ملتے ہیں۔ اگر اس بارے میں کہا جائے کہ یہ صحیح بات جو ہے وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اس بات کی صحیح جو ہے 100% تصدیق نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اللہ پاک ہی اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ باقی زیارات جو ہیں وہ تب سے ہی بنی ہوئی ہیں۔ ہر بادشاہ نے جو بھی وہاں پر آیا، حکمران آیا، اس نے اپنے
تحت، اپنی محبت اور عقیدت کے تحت ان زیارات میں تبدیلیاں جو ہیں وہ کرتا رہا ہے، ان کو اور سے بہتر بناتا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے ان زیارات کی، تاکہ ہم بھی وہاں پر جا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔